بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم کچھ مزید الفاظ اور کچھ مزید جملے پڑھیں گے اور اپنا جو ذخیرہ الفاظ ہے اس کو بڑھاتے ہوئے اپنے اسباق میں آگے بڑھتے چلیں گے۔ آج کا سبق ہے رئیسن، چانسلر، رئیسن، چانسلر، عمید، ڈین، پرنسپل، مفتش، انسپیکٹر، مفتش، انسپیکٹر، امین السجلات، امین السجلات یا مسجل، رجسٹرار۔ زیادہ تر امین السجلات کہتے ہیں، مشہور یہ نام ہے، لیکن مسجل بھی کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ آگے کوئی نہ کوئی اور نام لگتا ہے۔ صرف اگر مسجل کہیں تو اس کے ساتھ اور بھی الفاظ ایسے ہیں جو اس نام سے استعمال کرتے ہیں، جیسے ٹیپ ریکارڈر وغیرہ، اسے بھی مسجل کہتے ہیں، مسجل الصوت۔ اور یہاں پہ ہم کہیں گے مسجل الکلیہ یا مسجل العمادہ یا کوئی ایسے اور الفاظ جب ہم استعمال کریں گے اس کے ساتھ تو پھر رجسٹرار کا مطلب دے گا۔ اور یہ نام امین السجلات خاص رجسٹرار کے لیے ہی استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا لفظ ہے معمل، لیبارٹری، معمل، لیبارٹری، ٹھیک ہے، معمل، لیبارٹری، ھذا معمل، یہ لیبارٹری ہے، اور اسے مختبر بھی کہتے ہیں، لیبارٹری کو مختبر بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، مختبر، اس کے ساتھ مختبر بھی لکھ دیتے ہیں، مختبر، لیبارٹری۔ دوسرا لفظ ہے معہد فنی، معہد فنی، تکنیکی معہد، جسے ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کہا جاتا ہے، معہد فنی، تکنیکی معہد، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ۔ اگلا لفظ ہے مجمع علمی، مجمع علمی، اور آخر میں جب ساکن کریں گے تو اسے مجمع علمی پڑھیں گے، اور اسے اکادمیہ بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اکیڈمی، مجمع علمی، اکیڈمی، اکادمیہ بھی کہا جاتا ہے اسے، اکادمیہ، مجمع علمی، اکیڈمی۔ یہاں سے ہم کچھ جملے استعمال کریں گے، کچھ ان الفاظ کو جملوں میں استعمال کریں گے۔ معمل یا مختبر دونوں لیبارٹری کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ھذا معمل، یہ جملہ لکھیں اپنے پاس، ھذا معمل، یا یہ لکھیں ھذا مختبر، یہ لیبارٹری ہے۔ این المعمل، لیبارٹری کہاں ہے؟ این المعمل، لیبارٹری کہاں ہے؟ ساتھ لکھیں این المختبر، لیبارٹری کہاں ہے؟ هل هذا معمل، هل هذا معمل، کیا یہ لیبارٹری ہے؟
اور وہی جملہ بنے گا مختبرن کا، هل هذا مختبر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کا لفظ ہے معہد فنی، اس کے ساتھ آپ جملے بنائیں، هذا معہد فنی، هذا معہد فنی، یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے۔ اگلا جملہ اسی سے بناتے ہیں، هل هذا معہد فنی، کیا یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، کیا یہ ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ ہے، هل هذا معہد فنی۔ اگلا جملہ لکھیں، أين المعهد الفنی، أين المعهد الفنی، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کہاں ہے، ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ کہاں ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جملہ بنائیں گے، اکادمیہ کو پہلے ہٹائیں گے کیونکہ اصل لفظ جو عربی کا ہے وہ مجمع علمی کا ہے، مجمع علمی، تو ہم جملہ بنائیں گے هذا مجمع علمی، هذا مجمع علمی۔ اب ایک اور جملہ بنائیں گے دور کے لیے، اگر یہی اکیڈمی دور ہو تو ہم کہیں گے ذالک مجمع علمی، وہ ایک اکیڈمی ہے۔ اسی سے اگر ہم سوال بنانا چاہیں تو ہم کہیں گے اذالک مجمع علمی، یا ہم کہیں گے هل ذالک مجمع علمی، اور آخر میں ہم سوالی علامت ڈالیں گے۔ هل ذالک مجمع علمی، کیا وہ اکیڈمی ہے، اور اگر قریب ہو تو ہم کہیں گے هل هذا مجمع علمی، کیا یہ اکیڈمی ہے۔ اسی کا اگر ہم جواب لکھنا چاہیں تو ہم کہیں گے، حل کی جگہ ہم لگا دیں گے نعم هذا مجمع علمی، جی ہاں یہ اکیڈمی ہے۔ اور دوسرا جو لفظ تھا اکادمیہ، تو اس کے لیے جو صیغہ استعمال ہوگا وہ مؤنث والا صیغہ استعمال کریں گے، ہادہ اکادمیۃ، ہادہ اکادمیۃ، ٹھیک ہے۔ اسی کا اگر ہم سوالیہ بنانا چاہیں تو ہم کہیں گے حل ہادہ اکادمیۃ، کیا یہ اکیڈمی ہے، حل ہادہ اکادمیۃ، کیا یہ اکیڈمی ہے۔ اس کا جواب کیا ہوگا، آخر میں نقطہ لگے گا، شروع میں حل کی جگہ نعم لگے گا، نعم ہادہ اکادمیہ، نعم ہادہ اکادمیہ۔ اور اگر ہم سوال بنانا چاہیں این الاکادمیہ، این الاکادمیہ، اکیڈمی کہاں ہے، اکیڈمی کہاں ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا، جواب میں ہم کہیں گے الاکادمیۃ
فی المدینتی، اکیڈمی شہر میں ہے. الاکادمیۃ فی المدینتی، اکیڈمی شہر میں ہے. اسی طرح ہم جتنے بھی جملے بنانا چاہیں ہم بنا سکتے ہیں. اور وہ جو ٹولز وغیرہ ہم نے شروع میں لیے تھے اسی کے ترتیب کے ساتھ جو مؤنث والے ہیں وہ مؤنث کے ساتھ لگائیں، جو سوالیہ والے ہیں وہ سوال کے ساتھ، جوابیہ جواب کے لیے، اور مذکر والے جو ہیں وہ مذکر کے ساتھ. تو ہمارے جملے بے شمار جملے بنتے جائیں گے. تو آج تک ہمارے سبق جو ہے وہ یہیں تک کافی ہے. انشاءاللہ اسباق کا سلسلہ جاری رہے گا. اگلے سبق تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.